بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران میں سی آئی اے کا جاسوس نیٹ ورک بے نقاب، 17 گرفتار، بعض کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ایران آئل ٹینکر اور کرو ممبرز کو فوری رہا کرے، برطانیہ نے کیا مطالبہ۔ تھریسا مے نے ہنگامی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ۔ اسرائیلی فوج نے سینکڑوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، مغربی کنارے میں عدالت کے حکم پر 16 عمارتیں گرا دی گئیں۔ حماس ڈیلیگیشن نے کی خامنائی سے ملاقات، سپریم لیڈر نے کہا جدوجہد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات، مڈل ایسٹ کے حالات اور افغانستان کے مسئلے پر بات چیت، پاکستان امریکہ تعلقات سدھارنے کی کوشش۔ ہانگ کانگ میں رات بھر گڑبڑ، ٹرین مسافروں اور راستہ چلنے والوں پر حملے، چیف ایگزیکٹو نے کہا چائنا کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی فائرنگ میں ہندوستانی فوجی ہلاک، 3 دن میں دوسری بار جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ چندرائن 2 کامیابی کے ساتھ بھیج دیا گیا، ہندوستان چاند پر لینڈنگ کرنے والا 4تھا ملک بن جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے لیے کام کرنے والے 17 جاسوسوں کو پکڑا ہے اور ان میں سے بعض کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے کامیابی کے ساتھ سی آئی اے کے ایک جاسوس نیٹ ورک کو بے نقاب کیا۔ انٹیلیجنس وزارت کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر ملک کے ساتھ دغا بازی کی، انہیں قانون کے حوالے کیا گیا۔ ان میں سے بعض کو موت کی سزا دی گئی اور بعض کو لمبی لمبی جیل کی سزائیں دی گئیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس عہدیدار نے کہا کہ ان لوگوں نے جدید ٹریننگ حاصل کی لیکن وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ لوگ ایک حساس مقام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ امریکہ نے ان رپورٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے کہا کہ جاسوس نیٹ ورک کے خلاف آپریشن غیر ملکی اتحادیوں کے تعاون سے کیا گیا لیکن اس سلسلے میں کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ سی آئی اے نے ان لوگوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔ پچھلے مہینے ایران کی انٹیلیجنس منسٹری نے کہا تھا کہ اس نے سائبر اسپیس میں امریکہ کے سسٹم تک رسائی حاصل کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ شروع کرانے میں ناکام رہنے کے بعد بھی ٹیم اب برطانیہ کو اکسا رہی ہے۔ ایران، امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو، سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ابوظہبی کے کراؤن پرنس زاید بن نہیان کو بی ٹیم میں گنتا ہے۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ اور ایران کے درمیان تناؤ پیدا ہوا۔ جبرالٹر میں ایران کے جہاز کو پکڑنے کے بعد ایران نے بھی آبنائے ہرمز کے قریب برطانیہ کے ایک جہاز کو ضبط کیا ہے۔ اس دوران امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے کہا کہ ایران اور حزب اللہ ہماری سیکیورٹی کے لیے سیدھا خطرہ ہے۔ پاناما کی میری ٹائم اتھارٹی نے کہا کہ ایران نے پچھلے ہفتے خلیج فارس میں جس جہاز کو ضبط کیا تھا اس کے ذریعے فیول سمگل کیا جا رہا تھا۔ پاناما میری ٹائم ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے ان غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے پاناما کے جہازوں کے استعمال کی مذمت کی۔ سعودی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ ایران امریکہ اور برطانیہ کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کے مملکتی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ ایران عالمی قانون کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ رشیا نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ضبطی کے بارے میں ایران کی دلیلیں برطانیہ کی دلیلوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی ریباکوف نے یہ بات کہی۔
برطانیہ نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اس کے آئل ٹینکر اور کرو ممبرز کو فوری رہا کرے۔ تھریسا مے کے ترجمان نے کہا کہ اس جہاز کو جھوٹے اور غیر قانونی بہانوں کی بنیاد پر ضبط کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن جہاز کو ضبط کرنا ناقابل قبول ہے اور اس سے تناؤ یقیناً بڑھے گا۔ تھریسا مے نے ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسرائیل کے سینکڑوں سپاہیوں نے بلڈوزرز کے ذریعے ایک فلسطینی گاؤں پر حلہ بولتے ہوئے فلسطینیوں کے گھروں کو گرا دیا۔ یہ کارروائی سربہر گاؤں میں کی گئی۔ فلسطینیوں نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ دنیا بھر میں اس کارروائی کی مذمت کی گئی۔ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ 16 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں تقریباً 100 فلیٹس تھے۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO نے کہا کہ آدھی رات سے اس کارروائی کی تیاریاں کی گئیں اور علاقے پر حلہ بول دیا گیا۔ اسرائیل ان گھروں کو سیکیورٹی خطرہ سمجھ رہا تھا، جو مغربی کنارے میں یہودیوں اور فلسطینیوں کی بستیوں کے بیچ بنائی گئی دیوار کے قریب ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے حکومت کو یہ حق دیا تھا اور ان گھروں کو گرانے کے لیے پیر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ گھروں کو گرانے کی کارروائی مقامی وقت کے مطابق صبح 7:15 پر شروع ہوئی۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مقامی فلسطینیوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے افسوس کا دن ہے۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر گیلاد ایردان نے کہا کہ مقامی لوگوں نے ان عمارتوں کی تعمیر کرتے ہوئے اپنا قانون خود بنایا تھا۔ ان میں کئی غیر قانونی عمارتیں تھیں۔ اس علاقے میں حکمرانی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی۔ القدس کے فلسطینی گورنر عدنان غیث نے اسرائیل کی اس کارروائی کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے جون کے مہینے میں اس کارروائی کے خلاف فلسطینیوں کی درخواست رد کر دی تھی۔ اسرائیلی فوج نے القدس کے علاقے العیسویہ میں فلسطینیوں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن کیا، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ ریڈ کریسنٹ تنظیم نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے آنسو گیس کے شیلز برسائے اور میٹل کی گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ جب زخمیوں کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا، ایمبولینس گاڑیوں پر بھی فائرنگ کی گئی اور انہیں ہاسپٹل جانے سے روکا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے فلسطینیوں کی مزاحمت کی تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل کے خلاف انہیں یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ خامنائی نے حماس کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس ڈیلیگیشن میں حماس پولیٹیکل بیورو کے لیڈر صالح العروری بھی شامل تھے۔ اس موقع پر حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی طرف سے ایک خط بھی حوالے کیا گیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ مزاحمت اور جدوجہد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا فیصلہ فلسطینی عوام اور اسلامی دنیا کے حق میں ہوگا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کا یہ کہنا کہ انشاءاللہ میں مسجد اقصی میں نماز ادا کروں گا پوری طرح سے قابل عمل ہے اور ہم اس پر حقیقت پسندی کے ساتھ امید رکھ سکتے ہیں۔ خامنائی نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کی مزاحمت کے نتیجے میں فتح حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان لوگوں کی مدد اور فتح کا وعدہ کیا ہے جو اپنے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں، لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے سب سے اہم بات جہاد اور جدوجہد ہے اور اس کے لیے سیاسی، تہذیبی، معاشی، فوجی اور دانشورانہ سطح پر انتھک کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے فلسطینیوں کے بغیر فلسطین مسئلے کے حل کی کوششوں کے لیے امریکہ کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے کی جانے والی کوئی بھی پہل یقیناً ناکام رہے گی۔ وہ وینزویلا کے دارالحکومت کراکاس میں فلسطینیوں کے بارے میں نام تحریک کی ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ترکی نے دھمکی دی ہے کہ اگر سیریا میں امریکہ کے منصوبے کے مطابق سیف زون نہیں بنایا گیا تو وہ حملے شروع کرے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر سیف زون نہیں بنایا گیا اور ہمارے ملک کے خطرے برقرار رہیں تو ہم دریائے فرات کے مشرقی حصے میں آپریشن کریں گے۔ ترکی اس علاقے میں سیف زون بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے۔ ترکی نے کہا کہ اگر رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے پر امریکہ پابندیاں لگائے گا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ ترکی کو رشیا سے سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بدلے امریکہ نے ترکی کے لیے S-35 جیٹس کی سپلائی کو رد کر دیا ہے۔ ترکی نے کہا کہ اگر امریکہ ہمارے تعلق سے مخالف رویہ اپناتا ہے تو ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ یہ کوئی دھمکی یا جھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جسے ڈرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی امید رکھتے ہیں کہ امریکی حکومت ایسی کارروائی نہیں کرے گی۔ سیریا کی ایئر ڈیفنس نے حماس صوبے کے ایک شہر میں ایک حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بتایا گیا کہ حکومت کے مخالف ملیٹنٹس نے یہ کارروائی کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔
اس دوران سیریا کے ادلیب میں باغیوں کے کنٹرول والے ایک ٹاؤن میں ایک ہوائی حملے میں کم سے کم 16 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں ایک مصروف بازار کو نشانہ بنایا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ حملہ رشیا یا سیریا کے جنگی ہوائی جہازوں کے ذریعے کیا گیا۔ ادلیب کے مرات النعمان ٹاؤن میں کیے گئے اس حملے میں 30 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ایران میں CIA کا جاسوس نیٹ ورک بے نقاب، 17 گرفتار، بعض کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ایران آئل ٹینکر اور کرو ممبرز کو فوری رہا کرے، برطانیہ نے کیا مطالبہ۔ تھریسا مے نے ہنگامی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ۔ اسرائیلی فوج نے سینکڑوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ مغربی کنارے میں عدالت کے حکم پر 16 عمارتیں گرا دی گئیں۔ حماس ڈیلیگیشن نے کی خامنائی سے ملاقات، سپریم لیڈر نے کہا جدوجہد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات، مڈل ایسٹ کے حالات اور افغانستان کے مسئلے پر بات چیت، پاکستان امریکہ تعلقات سدھارنے کی کوشش۔ ہانگ کانگ میں رات بھر گڑبڑ، ٹرین مسافروں اور راستہ چلنے والوں پر حملے، چیف ایگزیکٹو نے کہا چائنا کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی فائرنگ میں ہندوستانی فوجی ہلاک، 3 دن میں دوسری بار جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ چندرائن 2 کامیابی کے ساتھ بھیج دیا گیا، ہندوستان چاند پر لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن جائے گا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA کے چیف یوکیو امانو نہیں رہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے یہ اعلان کیا۔ پچھلے دنوں امانو کی صحت بگڑ گئی تھی، انہیں دسمبر 2021 میں ریٹائر ہونا تھا۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگدیشو میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ہوٹل کے باہر دھماکہ ہوا جس سے 7 لوگ ہلاک ہو گئے اور 27 زخمی ہوئے۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والی تنظیم الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ 17 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ کینیا کے وزیر فائنانس اور وزارت فائنانس کے کئی عہدیداروں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر 2 بڑے ڈیمز کی تعمیر کے پروجیکٹس میں کروڑوں ڈالر ہڑپنے کا الزام ہے۔ ہانگ کانگ میں رات بھر گڑبڑ ہوتی رہی، کئی نقاب پوش لوگوں نے ایک ٹرین اسٹیشن پر ہلہ بول دیا۔ ان لوگوں نے جمہوریت کے حق میں مظاہرے کرنے والے احتجاجیوں پر اور راستہ چلنے والوں پر حملے کیے۔ ہانگ کانگ میں حالیہ عرصے میں پہلی مرتبہ اس طرح کی گڑبڑ ہوئی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہانگ کانگ میں حوالگی بل کے سلسلے میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کئی ارکان پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ پولیس فسادیوں کو روکنے کے لیے مقام پر دیر سے کیوں پہنچی۔ ویڈیو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں لوگ لاٹھیوں اور سلاخوں سے دوسروں پر حملے کر رہے ہیں۔ ان حملوں میں 45 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، ایک زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ غنڈوں کے یہ حملے چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائنا کو بدنام کرنے کے لیے یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔
اس دوران چائنا نے کہا کہ ایسے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ ہانگ کانگ میں چائنا کے نمائندے نے کہا کہ ان سے تمام چائنیز لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان امریکہ تعلقات کے علاوہ افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ، انڈیا پاکستان تعلقات اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ پتہ چلا ہے کہ عمران خان نے میٹنگ کے دوران کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، انٹیلیجنس چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ یہ دورہ کیا۔ اس موقع پر دہشت گردی، ڈیفنس، انرجی، ٹریڈ اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ عمران خان نے اپنے نئے پاکستان کے نظریے کے بارے میں ٹرمپ کو صفائی دی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کے بارے میں بات چیت کی۔ وہ امریکی کانگریس کے کئی ارکان اور بزنس لیڈرز سے بھی ملے۔ ٹرمپ نے پاکستان کے تعلق سے شروع سے ہی سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کو دی جانے والی $1.1 بلین کی فوجی مدد روک دی تھی اور ایسا الزام لگایا تھا کہ وہ طالبان اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے ایسے الزامات کو رد کر دیا۔ عمران خان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب افغانستان کی 17 سال سے لڑی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور طالبان کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے۔ عمران خان نے اس دورے کے دوران پاکستان امریکہ تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کھلے عام پاکستان پر تنقید کی تھی۔ اس سے پہلے عمران خان نے کیپٹل ہل میں تقریباً 30,000 پاکستانیوں سے خطاب کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان دنیا کے چہیتے لوگوں میں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ایک لسٹ جاری کی گئی۔ نریندر مودی اس لسٹ میں 6 مقام پر ہے۔ اس سے پہلے وہ 8ویں نمبر پر تھے۔ عمران خان نے تقریباً 3 مقامات کی چھلانگ لگاتے ہوئے 7واں رینک حاصل کیا۔ مردوں کی لسٹ میں بل گیٹس اور عورتوں کی لسٹ میں میشیل اوباما سب سے اوپر ہے۔ بل گیٹس کے بعد براک اوباما اور جیکی چین دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ عورتوں کی لسٹ میں میشیل اوباما کے بعد اوپرا ونفری اور اینجلینا جولی دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان کی ملالہ یوسفزئی بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ ٹاپ 20 میں ہندوستان کے ایکٹرز شاہ رخ خان اور سلمان خان شامل ہیں۔ ہندوستان کے مون مشن چندرائن 2 کو آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا سے دوسرے مشن پر بھیج دیا گیا۔ ایک ہفتہ پہلے تکنیکی خرابی کی وجہ سے آخری لمحے میں اس کی لانچنگ کو ملتوی کیا گیا تھا۔ چندرائن 2 اسرو کے سب سے طاقتور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران میں CIA کا جاسوس نیٹ ورک بے نقاب، 17 گرفتار، بعض کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ایران آئل ٹینکر اور کرو ممبرز کو فوری رہا کرے، برطانیہ نے کیا مطالبہ۔ تھریسا مے نے ہنگامی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ۔ اسرائیلی فوج نے سینکڑوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ مغربی کنارے میں عدالت کے حکم پر 16 عمارتیں گرا دی گئیں۔ حماس ڈیلیگیشن نے کی خامنائی سے ملاقات، سپریم لیڈر نے کہا جدوجہد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات، مڈل ایسٹ کے حالات اور افغانستان کے مسئلے پر بات چیت، پاکستان امریکہ تعلقات سدھارنے کی کوشش۔ ہانگ کانگ میں رات بھر گڑبڑ، ٹرین مسافروں اور راستہ چلنے والوں پر حملے، چیف ایگزیکٹو نے کہا چائنا کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی فائرنگ میں ہندوستانی فوجی ہلاک، 3 دن میں دوسری بار جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ چندرائن 2 کامیابی کے ساتھ بھیج دیا گیا، ہندوستان چاند پر لینڈنگ کرنے والا 4تھا ملک بن جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔